بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کتاب ہے کشف المحجوب شریف، داتا حضور کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے روزے کی حقیقت کے بارے میں۔ کیا لکھتے ہیں داتا حضور روزے کی حقیقت کے بارے میں؟ آپ لکھتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے۔ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور پوری طریقت اس میں پنہاں ہے۔ پوری طریقت شریعت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا وہ شریعت ہے، اور اس پر جو عمل اور جو آپ نے عمل کیا وہ طریقت ہے۔ تو داتا حضور لکھتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے اور پوری طریقت اس میں پنہاں ہے۔ روزے میں ادنا درجہ بھوکے رہنا ہے۔ ادنا درجہ ہے بھوکا رہنا۔ اور یہاں بھوک کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ بھوک ہی سارا روزہ ہے۔ روزے میں ادنا درجہ بھوکے رہنا ہے، کیونکہ الجوع طعام اللہ فی الارض، بھوکا رہنا زمین پر خدا کا طعام ہے، یعنی زمین پر خدا کا کھانا کیا ہے؟ بھوک۔ بھوکے رہنے کو شریعت اور عقل دونوں پسند کرتے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست و مقیم پر صرف ایک ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جو رمضان کا چاند دیکھنے سے شوال کا چاند دیکھنے تک ہیں۔ ہر روزے کے لیے نیت درست اور ادائیگی میں صدق و اخلاص ہونا چاہیے۔ نیت بھی درست ہو اور صدق و اخلاص بھی ہو۔ نیت یعنی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ کوئی اگر مجھ سے پوچھے گا روزہ ہے یا نہیں تو میں کہوں یار میرا تو روزہ ہے۔ اگر میں اسے کہوں گا میرا روزہ نہیں ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، شرمندگی ہوگی، اس لیے چلو روزہ رکھ لیتے۔ اگر کوئی پوچھے گا تو بتانے والا تو بنوں میں، اس لیے تو روزہ نہ رکھنا، ہم نے تو روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو نیت ایک تو صاف ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، اور صدق و اخلاص دل سے رکھیں اور اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص ہوگا تو پھر بار بار آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے، نہ دوسروں کو تنگ کریں گے، اس سے نہ خود ہوں گے۔ حاجی آج بڑا روزہ لگ رہا مجھے، بھائی آج لگ رہا روزہ، یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں روزہ لگ رہا؟ تو چپ رہیں، صبر کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب روزے کی حقیقت کیا ہے؟ رکنا۔ اب رکے رہنے کی شرائط بہت ہیں۔ روزے کی حقیقت ہے رکے رہنا۔ اب داتا حضور لکھتے ہیں کہ رکے رہنے کے شرائط بہت ہیں۔ کون کون سی شرائط ہیں رکے رہنے کی؟ پہلی ہے مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اور آنکھ کو شہوانی نظر یعنی کہ بد نگاہی سے بچانا، آنکھوں کو برے مناظر سے بچانا، غیر محرم مناظر سے آنکھوں کو بچانا، یہ بھی اس سے روکے رکھنا روزہ۔ کان کو غیبت سننے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو دنیاوی اور مخالفت حکم الہی سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ دیکھیں کتنی چیزیں آ گئی، زبان آ گیا، آنکھ آ گیا، کان آ گئی، اور جسم بھی آ گیا کہ جسم کو بھی ہم نے اللہ کے حکم کے اگینسٹ نہیں چلانا۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ روزہ رکھ لے چلو فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ہاں جی، غیر محرم مناظر دیکھتے ہیں، پھر یہ روزہ مکمل حقیقتاً روزہ دار نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ روزہ رکھ لیا، غیبتیں بھی سنی جا رہی ہیں کانوں سے، اور زبان سے غیبت کی جا رہی ہے، بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں، فحش باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ روزہ حقیقتاً روزہ دار نہیں ہے۔ تو یہ شرطیں ہیں، صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے۔ بھوکا ایک ادنا درجہ ہے روزے میں، آپ نے لکھا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری شرائط ہیں ان کو بھی ہم نے پورا جب ہم کریں گے تب ہم حقیقی طور پر روزہ دار ہوں گے۔
ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا جو شرائط اسی سے متعلق داتا حضور نے حدیث پاک نقل کی ہے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب روزہ رکھے تو اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا بجز اس کے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، بھوک اور پیاسے ہی رہتے ہیں اور ان کا روزہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جب گانے سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے روزہ رکھ کے، گندی باتیں کریں گے، گندے مناظر دیکھیں گے، غیر محرم مناظر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر حقیقتاً روزہ دار نہیں ہے۔ داتا حضور کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ پھر ایسا جو ہے نا بندہ وہ حقیقتاً روزہ دار نہیں ہے۔ حقیقتاً روزہ دار وہی ہوگا جو معدے کو کھانے سے بچائے، آنکھ کو برے مناظر سے بچائے، شہوانی نظر سے بچائے، کانوں کو غیبت سے بچائے، زبان کو غیبت کرنے سے بچائے، بہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے بچائے، اور جسم کو حکم الہی کے خلاف مخالفت حکم الہی سے روکے، تب کہیں جا کر وہ شخص حقیقتاً روزہ دار ہوگا جو ان تمام شرائط کو پورا کرے گا۔ تو یہ تھا روزے کی حقیقت میں کچھ تھوڑا سا بیان۔